الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 71 کی حدیث نمبر 73 ہے. قال الصادق امام جعفر صادق علیہ السلام بر الوالدین من حسن معرفت العبد باللہ. یہ والدین سے نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ بندے کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یا نتیجہ ہے. یعنی وہی آدمی والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا کر سکتا ہے جو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، کیونکہ اذ لا عبادت اسرع بلوغا بصاحبها الى رضا اللہ من حرمت الوالدین المسلمین لوجہ اللہ تعالی. یہ عجیب دھماکہ خیز جو ہے نا وہ جملہ ہے. لأنه لا عبادت اسرع بلوغا بصاحبها الى رضا اللہ من حرمت الوالدین. خدا کرے میں اس جملے کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ عبادتوں میں سب سے جلدی جو عبادت بندے کو خدا کے رضامندی تک پہنچاتی ہے وہ مسلمان والدین کی قربتاً الی اللہ جو ہے نا وہ ان کی حرمت اور ان کا احترام کرنا ہے. سب سے جلدی اور تیز رفتاری سے جو عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچتی ہے، یعنی سب سے جلدی اللہ جس عمل سے راضی ہوتا ہے وہ مسلمان والدین کے ساتھ کی حرمت ہے، ان کا احترام ہے لوجہ اللہ تعالی. لأن حق الوالدین مشتق من حق اللہ تعالی. یہ عجیب ہے، والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے نکلی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں محمود ہوں تو محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں تو علی ہے. ان ناموں کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے یا مشتق کیا ہے. لأن حق الوالدین مشتق من حق اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے حق سے والدین کا حق جو ہے نا وہ نکلتا ہے. اذا کان بشرطی کی اذا کان علی منہاج الدین والسنہ، بشرطی کی والدین دین اور سنت نبی پر قائم ہو. بشرطی کی والدین منہاج کا مطلب راستہ ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کی بھی اکثر مراجع کی اسی نام سے عربی میں مسائل پر مشتمل کتاب ہے. توضیح المسائل عام طور پر فارسی میں ہے. منہاج الصالحین آئے حکیم کی بھی، آئے خوئی کی بھی، آئے سیستانی کی بھی، آئے سعید حکیم کی بھی. منہاج الصالحین ہے فیاض کی بھی. منہاج الدین، دین کا راستہ. منہاج یعنی منہاج القرآن جو نام رکھتے ہیں. تو نہج بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے میرے خیال میں اسی نہج پر، اسی اسلوب پر، اسی طریقے پر. بشرطی کو دین اور سنت کے راستے پر ہوں. اچھا، وَلَا يَكُونَانِ يَمْنَعَانِ الْوَلَدَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا مَعْصِيَتِهِ. اور یہ جو والدین ہوں وہ بچے کو، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روک کر اس کی نافرمانی کی دعوت نہ دیتے ہو، ورنہ تو ان کی نافرمانی واجب ہو جاتی ہے. یہ بہت سارے بچے یا بچیاں پوچھتی ہیں بات بالمشافہہ، بات ٹیلی فون پر کہ بھئی ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، امتحانات بھی سر پر ہیں اور ہمارے والدین کہتے ہیں کہ روزہ مت رکھو، کمزور ہو گئے، پیپر جو ہے نا وہ تمہارا کیسے جائے گا پیپر. اچھا، اللہ یکونان یمنعان من طاعۃ اللہ الا معصیتہ، بشرطی کی یہ والدین اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اطاعت سے روک کے اور معصیت کی دعوت نہ دیتے ہوں، تب جو ہے نا وہ ہے وہ اسی طرح من الیقین الی الشک،
یہ دیکھیں یہ آج کل بہت عین ممکن ہے آج ایسا ہو بچہ ٹھیک ہے اور والد جو ہے اس کا ذہن آلودہ ہو، یعنی خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. سب باپ بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ باپ ٹھیک ہوتا تو بیٹا بگڑتا ہے، کہیں بیٹا ٹھیک ہے تنظیم سے وابستہ ہے، ISO سے وابستہ ہے، ISO سے وابستہ ہے، باپ کا اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست وہ کچھ آزاد خیال لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ کہیں یقین کو چھوڑ کے شک کی طرف دعوت نہ دیں. والدین تب ان کے ساتھ نیکی اور ان کی اطاعت جو ہے نا وہ ضروری ہے. وَمِنَ الزُّهْدِ إِلَى الدُّنْيَا اور وہ زہد سے جو ہے نا وہ نہ روکے. وَلَا يَدْعُوَانِ إِلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ یہ اس کے خلاف نہ وہ زہد کے خلاف دعوت نہ دیں. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ خدا نخواستہ اگر یہ اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، بھئی روزہ مت رکھو وہ کمزور ہو جاؤ گے، یا شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تمہارے دل دماغ میں خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں یا قبر کے بارے میں، فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ ایسی صورت میں والدین کی معصیت نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اب کہیں قربتاً اللہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، چونکہ اسی نہج البلاغہ میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی کر کے اس کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی، اس کی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے. اچھا یہ عجیب ذہن میں باتیں عجیب آتی ہیں. یہ کہتے ہیں نا وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو بھائی، اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر اگر معصوم عن الخطا نہ ہو وہ یقیناً ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے کہ جس سے خدا نے بھی روکا ہے رسول نے بھی روکا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ فخر الدین الرازی جیسے دقیق بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ جو آیہ کریمہ ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، اس کی یہ تفسیر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ کہتے ہیں اس آیہ کریمہ کا اللہ و لہجہ یہ بتاتا ہے کہ جس اولی الامر تم میں سے جو حکمران ہوں گے ان کی اطاعت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی طرح حکم دیتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، غیر مشروط. اچھا آگے جا کے کہتے ہیں کہ لیکن امت نے دیکھا کہ رسول خدا کے بعد کوئی معصوم ہے ہی نہیں جس کی اطاعت کریں. وہ خدا کے بندے معصوم پتہ ہے کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے. کوئی ریاضت کر کے چلے کاٹ کے تزکیہ نفس کر کے معصوم نہیں بنتا. عادل بن سکتا ہے بندہ، عادل میں آپ عادل بن سکتے ہیں، فاسق بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ عدالت اور فسق یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. آج غیبت کی، جھوٹ بولا، وہ فاسق ہو گئے، کل کو توبہ کی عدالت واپس آ گئی، پرسوں جو ہے نا پھر کوئی جھوٹ بولا. یہ آنے جانے والی چیز ہے. عصمت کوئی آنے جانے والی چیز نہیں ہے. اللہ نے جس کو کوئی اپنا منصب دینا ہو نا اس کو معصوم پیدا کرتا ہے اور معصوم اپنے پاس بلاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. معصوم خدا نے بنانا ہے. جو خدا معصوم بناتا ہے وہ کہتا تم میں سے جو معصوم ہو اس کی اطاعت کرو، اور پھر کسی کو معصوم پیدا نہ کرے، نہ بنائے. یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں. خدا نے فرمایا تم میں جو معصوم ہو قرآن ان کی اطاعت کرو. امت نے دیکھا کہ کوئی معصوم نہیں ہے، لہذا پھر ان کو غیر معصوم کا سہارا لینا پڑ گیا. ان کی مجبوری تھی. نظر ہی نہیں آیا نا، خدا نے بنایا ہی نہیں نا. اچھا جی، اگر یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اگر ادا دے فَمَعْصِيَتُهُمَا طَاعَةٌ، اب ان کی نافرمانی جو ہے نا وہ معصیت ہوگی، وَطَاعَتُهُمَا مَعْصِيَتٌ، اور ان کی اطاعت کرنا یہ معصیت ہوگی. اچھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس پر ذرا غور کریں آیہ کریمہ پر. اگر والدین وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں جلدی سمجھانے کے لیے، جہادا کا جدوجہد کریں، تمہارے پیچھے پڑ جائیں، ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ اس کو تو میرا شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں ہے. وہ جب خدا کا شریک ہی نہیں ہے تو اس کا علم کیسا ہوگا؟ بات سمجھا رہی ہے
کہ وہ اس کو تم شریک بناؤ میرا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علم کیوں نہیں ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کا علم کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. یہ خدا فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، چونکہ ہے ہی نہیں، فلا تطعہما، ادھر پھر والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. جی ہاں اما فی العشرت فدار بہما، لیکن رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ مدارات، رواداری سے پیش آؤ. شرک کی بھی تمہیں وہ دعوت دیں تو یہ ہے نا، 3 چیزوں میں کوئی استثناء نہیں ہے. جی والدین کا احترام کرنا ہے، کافر بھی کیوں نہ ہو. جس سے وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، کافر سے بھی وعدہ کرو. جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہ کرو، اگرچہ امانت رکھنے والا کافر ہی نہ ہو. وہ فرمان میں سنا چکا، انبیاء کی اولاد کا قاتل بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت کا حق نہیں پہنچتا. اس کی حفاظت کرو اور اسی حالت میں مالک تک پہنچاؤ، یا جہاں تک وہ اس کے ساتھ، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا تعلق ہے، اٹھنے بیٹھنے کا تعلق ہے. فدار بہما، ان کے ساتھ رواداری سے پیش آؤ. ورفق بہما، ہمیشہ ان سے بات بھی کرو تو نرمی سے کرو. واحتمل اذاہما، اور ان کی اذیتوں کو برداشت کرو، تحمل کرو، ان کی اذیتوں کو برداشت کرو. لحق محتمل عنک فی حال صغرک، اس حق کی وجہ سے کہ جو انہوں نے نا وہ تمہارے بچے بننے میں جو ہے نا تمہارا اوپر حق بنتا تھا، تو تمہاری نخروں کو، تمہاری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے نا، تو اس کے صلے کے طور پر یہ تمہیں اذیت بھی دیں تو اس کو برداشت کرو. جو ہے نا وہ سخت اور تند زبان جو ہے نا وہ استعمال نہ کرو. امام جعفر صادق کا فرمان میں سنا چکا ہوں، من الحقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان. والدین تمہارے اوپر زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر ان کی طرف تند اور تیز نگاہ سے دیکھو، آپ ہو جاتے ہو. آپ ضروری نہیں ہے کہ جب میں نے تمہیں آف کر دیا یا اخبار میں آف نامہ چھپوا دے، نہیں، ان کی طرف غصے سے دیکھنے سے بھی بندہ جو ہے نا آف ہو جاتا ہے. یا وَلَا تَقْبِضْ عَلَيْهِمَا فِي مَا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وہ سہولتیں دی ہے نا، کھانے پینے اپنی حیثیت کے مطابق ہے. تمہاری ٹوٹل تنخواہ جو ہے وہ 20-25 ہزار 30 ہزار ہے، 6 بچے ہیں اور ابو امی کہیں کہ روزانہ مچھلی لا کے کھلاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں جو تمہارے بس میں ہے نا اس میں کم از کم کنجوسی مت کرو، والدین کی خدمت کرو. یا ولا تحول بوجهك عنهما، کبھی بھی اپنا رخ والدین کی طرف سے مت پھیرو. ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما، اپنی آواز کو والدین کی آواز سے اونچے جو ہے نا وہ نہ کرو. فإنه من التعظیم لأمر اللہ، یہ اللہ کے حکم کی تکریم کا حصہ ہے. یہ وقل لهما بأحسن القول، بہترین انداز ان سے بات کرو. یا وَالْطُفُوا، اور بڑے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ نقطہ ذہن میں ہوگا. اگر خدا کا منکر بھی دنیا میں نیک کام کرتا ہے نا، ثواب نہیں ملے گا، جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا تو اس کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے یا اس کی عمر کچھ جو ہے نا وہ بڑھا جاتا ہے. یہ سنت ہے. وہ میں نے آپ کو سنایا تھا وہ 3 بندوں کو جنہوں نے قسم کھائی تھی امیر المومنین رسول خدا کو شہید کرنے کی. آپ نے فرمایا کون ہے، جا کے ان کو جو ہے نا وہ ٹھکانے لگائے. امیر المومنین گئے، ایک کو مارا، 2 کو گرفتار کر کے لے آئے، اور جب گرفتار کر کے لے آئے تو رسول خدا کو قتل کرنے کی لات اور عزا کی قسم کھائی تھی انہوں نے، نہ اپنے بڑے بڑے بتوں کی. تو دعوت اسلام دی، شہادتیں پڑھو بھائی.
انہوں نے کہا کہ یہ کوہ ابو قبیس کو اٹھانا جو ہے نا وہ آسان ہے، یہ جو ہے نا وہ شہادتیں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک کو باری باری بلایا، اس کا سر قلم کر دو، امیر المومنین نے اس کا سر قربتاً اللہ قلم کر دیا۔ دوسرے کو بلایا، اس سے بھی یہی کہا، اس نے کہا الحقنی بصاحبی، مجھے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے نا وہ جس کو ادھر بھیجا ہے یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس کا جب سر قلم کرنے لگے نا، اسی وقت ایمرجنسی میں جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا سر قلم نہ کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ وَحُسْنُ الْخُلْقِ فِي قَوْمِهِ، یہ اپنے قوم میں جو ہے نا سخاوت اور حسن الخلق میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان نہیں لینا چاہتا۔ یہ دیکھیں اندازہ لگائیں، یہ آرڈر آ گیا نا اوپر سے فوری، اس کو کیا نام رکھنا چاہیے ایمرجنسی میں نا، کتنی جلدی میں جبرائیل نے بھیجا، وہ علی کو جو ہے نا وہ مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اس کا سر کاٹے، فوراً خطاب آیا یہ اپنے قوم میں سخی اور حسن الخلق ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول خدا کو شہید کرنے کی قسم کھانے والے کو کہتا ہے اس کا سر قلم مت کرو، اس لیے صحیح ہے، سب صحیح ہے، اس حسن الخلق ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ